سورہ القصص آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين۔ صلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورہ القصص آیت نمبر 4۔ گزشتہ سبق میں سلسلہ واقعات سیدنا موسیٰ علیہ السلام شروع ہوا تھا، اس کا ایک سبق ہم پڑھ چکے کہ پیارے موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے قبل فرعون کی حالت کیا تھی، آپ کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ کہ اس وقت فرعون کی سرکشی کس انداز کی جاری تھی۔ چنانچہ آپ سن چکے کہ وہ اپنے ملک کو بچانے کی خاطر اس نے سب سے بڑا ہتھیار جو استعمال کیا، اپنی مخالف طاقتوں کے افراد کو کم کرنے کا اس نے پروگرام بنایا۔ وہ چاہتا تھا کہ میری مخالف قوتیں ان کی تعداد کم رہے، چنانچہ یذبح ابناءہم، وہ ان کے بچوں کو، بیٹوں کو ذبح کرا دیتا تھا۔ اور یہ وجہ قرآن خود بیان کرتا ہے کہ ذبح کیوں کرتا تھا۔ یستضعف طائفة منہم، ایک جماعت کو کمزور کرنا چاہتا تھا، اس وجہ سے اس نے ذبح کیا۔ ورنہ وہ جو باقی باتیں مشہور ہیں کہ ذبح کیوں کرتا تھا، وہ گزشتہ درس میں آپ سن چکے کہ وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، وہ صرف اسرائیلی روایات ہیں، وہ کوئی کنفرم بات نہیں ہے۔ کنفرم بات یہی لگتی ہے کہ اس نے جمہوریت کا قانون لاگو کرنے کے لیے کہ میرے افراد جمہور میں ہوں، زیادہ ہوں، اور دوسری طرف مسلمان یا میری مخالف طاقتیں کمزور پڑ جائیں، اس لیے وہ ذبح کرتا تھا۔ یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم، اور دوسرا کام کیا کرتا تھا، ویستحیی نساءہم، کہ وہ زندہ چھوڑ دیتا تھا ان کی عورتوں کو۔ بظاہر یہ سادہ سا معنی ہم اگر کرتے ہیں تو سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ وہ اگر عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا تو یہ تو اس کا احسان تھا، یعنی اگر وہ ظالم جابر تھا اور پورا قابض تھا تو بچوں کو ذبح کرتا تھا تو ساتھ عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا، تو یہ تو اس کا احسان آدھا تو ماننا چاہیے۔ یہ اس کے فساد گنواتے ہوئے یہ لفظ درمیان میں کیوں آیا؟ اس کے اگر فساد گنوانے ہیں تو پھر یہ بھی اس کا کوئی فساد ہوگا، حالانکہ بظاہر لگتا ہے کہ وہ بچوں کو ذبح کراتا تھا، یہ اس کا فساد تھا، اور یستحیی نساءہم، کم از کم وہ عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا، یہ تو اس کی اصلاح تھی نا۔ فساد کی فہرست میں یہ لفظ کیوں آیا؟ سوال سمجھ آیا آپ کو کہ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، آگے قرآن خود کہتا ہے یہ دونوں کام کیوں کرتا تھا کہ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، کیونکہ وہ مفسد تھا، فساد کرتا تھا۔ تو اب جو فساد کرتا ہو وہ عورتوں کو زندہ چھوڑتا ہے، ظاہر ہے یہ ایک سوال ہے بہت بڑا، اس کا اگر ہم حل تلاش کرتے ہیں تو قرآن خود جواب صاف بھی دیتا ہے۔ حقیقت اللہ کو معلوم ہے، لفظ ہے کہ اگر یذبح ابناءہم ہے نا، یستحیی کا معنی ہو کہ زندہ چھوڑ دیتا تھا ان کی عورتوں کو،
یہی لفظ جچتا تو پھر نساءہم نہ ہوتا، بناتہم کا لفظ ہوتا۔ ابنا کے مقابلے میں کیا آتا ہے جی؟ بنات۔ تو لفظ یہ ہوتا کہ بیٹوں کو ذبح کرتا اور بیٹیوں کو وہ زندہ چھوڑتا، تو تب یہ تقابل برابر کا رہتا۔ لگتا ہے کہ نساءہم کا لفظ بتا رہا ہے کہ یستحیی کا کوئی اور معنی ہے، تو لہذا کیا معنی ہو سکتا ہے؟ عرب میں اس کے دو مطلب مزید بھی نکلتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یستحیی من الحیا، من الحیات نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ من الحیا، معنی ہوگا کہ وہ ان کا حیا چھین لیتا تھا۔ اب سمجھ آئی کہ حیا یا بے حیا یہ ان کے لیے استعمال ہو سکتا ہے جو بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، تو حیا بھی ان سے نکلتا ہے، بے حیائی بھی انہی سے نکل سکتی ہے۔ تو یستحیی نساءہم کا مطلب سمجھ آ گیا کہ فساد تو تب بنتا ہے کہ جب وہ بیٹوں کو ذبح کرتا اور عورتوں کو بے حیا بنانے کی کوشش کرتا۔ یہ اب اس کی فساد کی فہرست میں یہ لفظ داخل ہو سکتا ہے، یہ اس کا جرم بن سکتا ہے اب ایک لفظ۔ اور دوسرا معنی اس کا ایک اور بھی ہوتا ہے، حیات سے نہ ہو، حیا سے بھی نہ ہو تو حیا سے ہو، یعنی ہا کے نیچے کسرہ ہو، حیا۔ حیا کا معنی ہوتا ہے فرج ٹٹولنا۔ کیا مطلب؟ کہ وہ بے حیائی کے رنگ کرتا تھا، جو مرضی آتی وہ ظالم کرتا ان کی عورتوں کے ساتھ۔ میں محتاط لفظ بول رہا ہوں، من الحیا سے ہو تو سمجھ آ گئی جی، کہ ان کو چھیڑخانی کرتا، ان کی عصمت دری کرتا، ان کا ریپ کرتا، یہ سارے لفظ اب سمجھ آئی کہ فساد کی فہرست میں یہ لفظ شامل ہو جائے گا کہ یذبح، جس طرح وہاں بیٹوں کا درد دیتا نا کہ چھوٹے بچوں کو ذبح کرتا تھا، اسی طرح بنی اسرائیل کے مردوں کو یہ بھی درد دیتا تھا کہ ان کے سامنے ان کی عورتوں کی عصمت دری کرتا یا ان کی عورتوں کو بے حیا بنانے کے پروگرام کرواتا۔ عورتوں کے بے حیا بنانے کا کوئی ایک پروگرام ہے، آپ تھوڑا باہر نظر تو دوڑائیں، کتنے کچھ بے حیائی کے رواج جاری ہیں، نعوذ باللہ۔ کپڑوں میں بے حیائی جی، برقعوں میں بے حیائی الیاذ باللہ جی، گانے بجانے، عورتوں کی زبانوں میں بے حیائی، عورتوں کے جسموں میں بے حیائی الیاذ باللہ۔ اور تو اور یہ جو ہمارے پاس موبائل جس کا نام ہم نے کیا رکھا ہوا ہے جی، ابھی آپ کو نام یاد نہیں ہو رہا جی، اس کا نام رکھا ہوا ہے شیطان۔ کیا نام ہے جی؟ شیطان۔ اس شیطان نے مردوں اور عورتوں کی بے حیائی میں کوئی کمی چھوڑ دی ہے جی؟ کوئی کمی نہیں چھوڑی الیاذ باللہ۔ تو یہ پروگرام ہے عورتوں کو بے حیا بنانے کے، تو ایک کام یہ بھی ہے۔ لہٰذا میں ہر تقریر میں تقریباً کہنے کی کوشش کرتا ہوں اور اپنے نوجوان دوستوں کو پھر کہوں گا کہ اگر کسی نے اپنے گھر کی دیواریں توڑوانی ہے نا تو پھر اپنی عورتوں کے ہاتھ یہ موبائل پکڑا دے۔ بے شک تہجد پڑھتی ہیں ہماری عورتیں، بے شک مانتا ہوں با نماز ہیں ہماری عورتیں، روزہ دار بھی ہیں، لیکن یہ موبائل ان کے ہاتھ میں نہ پکڑانا، ورنہ وہ آپ کی نہیں ہے۔ اگر آپ میرے اوپر ناراض ہوں کہ بڑے سخت جملے بول رہا ہے تو میں اپنے آپ کو مخاطب ہوں، آپ کو نہیں، لیکن یہ ہے کہ کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر انشاءاللہ آپ کو یہ فگر میرے یاد آئیں گے۔ خدا کرے آپ کو یاد نہ آئے، آپ کے ساتھ ایسا کوئی بھی معاملہ نہ ہو، ورنہ دارالافتاء سے تعلق رکھنے والے علماء سے پوچھ لیجئے کہ آپ کے دارالافتاء میں اس قسم کے فساد کے مسائل کتنے آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ڈیوائس دنیا میں پیدا کیوں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے فتنوں سے بچائے۔ فرعونی پروگرام کیا تھا کہ عورتوں کو بے حیا بناتا۔ اب تو آیت سمجھ آ گئی نا، یذبح، لہذا ترجیح اس لیے ہم اس معنی کو دے رہے ہیں کہ ابنا کے مقابلے میں بنات کا لفظ نہیں آیا بلکہ نساء کا لفظ آیا ہے، اور آگے لفظ ہے انہو، کیونکہ وہ مفسد تھا، فسادی تھا۔ اچھا جی، اب آیت سنیے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فرعون
عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، بے شک فرعون سرکش ہو چکا تھا زمین میں، وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل کی حالت ہے۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اور کر رکھا تھا اس نے ملک والوں کو شیعًا کئی گروہ، يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، کمزور کرتا تھا، کمزور کرنا چاہتا تھا ایک جماعت کو ان میں سے، يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ، سو ذبح کرتا ان کے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور بے حیا بناتا تھا یا عصمت دری کرتا تھا ان کی عورتوں کی، انہو کان من المفسدین، کیونکہ وہ تھا فسادی، یعنی فسادی جو ہوتا ہے اس کے یہی کام ہوتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو دکھ دینے کی کوشش کرتا ہے، یہ فسادی ہوتا ہے۔ فساد کسے کہتے ہیں؟ الاضطراب، کہ کسی بھی چیز کو پریشان کر دینا، یہ فساد ہے، اس کے لیے فساد ہے۔ الاضطراب، التعطل، کسی شے کو معطل کر دینا، یعنی جو اس کی حقیقی شکل ہے نا اس کو بگاڑ دینا، یہ عربی میں اس کو فساد کہتے ہیں۔ تو انہو کان من المفسدین، کوئی کام وہ ٹھیک نہیں کرتا تھا۔ فساد کے مقابل لفظ کیا ہے جی؟ الاصلاح، اصلاح کے مخالف جو بھی چیز ہے وہ فساد ہے۔ فرعون وہی کام کرتا تھا، اور اس کی انتہا فساد کی وہاں ہوتی ہے کہ جب معاشرے میں بے حیائی والے کام بندہ کرنے لگ جائے یا معاشرے میں کسی کو دکھ دینا شروع کر دے، سمجھ لو کہ یہ اب فساد کی انتہاؤں کو کراس کر رہا ہے۔ تو لہذا فرعون نے گویا انتہا کر دی تھی۔ یذبح ابناہم، ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو اور بے حیا بنا دیتا تھا یا عصمت دری کرتا تھا ان کی عورتوں کی۔ یہاں پر ایک حوالہ اور بھی دیکھ لیجئے، سورت کا نام سورہ یونس۔ جب یہ فرعون غرق ہوگا نا، اس کا سبق جب ہم پڑھیں گے تو وہاں الفاظ رب کریم کیا ارشاد فرمائیں گے، ذرا دیکھیے گا کہ فسادیوں کی حالت کیا بنتی ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 91 میں فرمایا، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ سورہ یونس آیت نمبر 90-91۔ جب وہ غرق ہوا نا، اس نے کہا، کیا کہا؟ میں بہت بڑا مسلمان بننا چاہتا ہوں، میں موحد ہوں، لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، جس پر بنی اسرائیل ایمان لے آئے میں بھی اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الآن، اب، وقد عصیت قبل، پہلے تو تھا نافرمان، وکنت من المفسدین، اور تو تھا فسادی، یعنی شروع سے لے کر جب پیارے موسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے، انہو کان من المفسدین، اور آخر دن تک یہی روش اس کی برقرار رہی کہ وکان من المفسدین۔ رب کریم بھی فرماتے ہیں وکنت من المفسدین، ابھی تک تو فسادی ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کیا فرماتے ہیں؟ جب فرعون کے ساتھ مقابلہ کبھی بھی ہو جاتا نا تو ہم مطمئن ہو کر آتے تھے کہ ایک طرف فسادی ہے، ایک طرف مصلح ہے، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسری طرف یہ فسادی لوگ ہیں، اور فسادیوں کے ساتھ اللہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑا اطمینان کیا کرتے تھے۔ مثلا اسی سورہ یونس کی آیت نمبر 81 دیکھیے، فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ۔ اے جادوگرو، جو تم نبی کے مقابلے میں، معجزے کے مقابلے میں لائے ہو، یہ تو میرا جادو ہے، اور جادو جھوٹ اور باطل چیز ہوتی ہے، اللہ ضرور اس کو خراب کرے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین،
بے شک اللہ فسادیوں کے کام کبھی نہیں بننے دیتا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. صحابہ اکرام کے مقابلے میں منافقوں کی عادت جب اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ایک طرف صحابہ اکرام ہیں مصلحین ہیں اور دوسری طرف منافق ہیں. منافق کیا کام کرتے تھے؟ چنانچہ سورہ البقرہ آیت نمبر 11 اور 12 میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. جب انہیں کہا جاتا زمین میں فساد نہ کرو قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. تو یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح پسند ہیں. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ. خوب سن لو نبی کے مقابلے میں آنا, صحابہ کے مقابلے میں آنا, اسلام کی ایک ایک بات کے مقابلے میں آنا فساد ہے اور یہ تم فساد کر رہے ہو. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. اللہ کو فساد ہی پسند نہیں ہے, زمین پر اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا يحب المفسدین. اللہ تعالیٰ مفسدوں کو کبھی پسند نہیں کرتا. جو فساد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کبھی پسند نہیں کرتے, بلکہ اللہ جا بجا قرآن میں اس لفظ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مومن اچھے ہوتے ہیں, اچھے اعمال کرنے والے بہت بہتر ہوتے ہیں, لیکن جو فسادی ہیں یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے. لہٰذا اس لفظ کے معنی کی طرف غور کرتے ہوئے اپنی زندگی کی طرف بھی نظر ثانی ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ, کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ عند اللہ ہمیں کہیں فسادی تو نہیں لکھا جا رہا. سورہ صاد 23واں پارہ دیکھ لیجئے, سورہ صاد 23واں پارہ آیت نمبر 28 فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. سورہ صاد آیت نمبر 28. کیا ہم مومنوں کو اور عمل کرنے والے جو سنت کے مطابق عمل کرتے ہوں کیا ہم ان کو بنا دیں اس طرح کالمفسدین فی الارض, جو زمین میں فساد کرتے ہوں کیا ہم ان کو اسی طرح بنا دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں, ہو سکتا ہے آپ اس کی لفظ کی فراخی کو, اس کی وسعت کو آپ سمجھ جائیں. مثال کے طور پر آپ باہر نکلے مسجد سے, آپ نے کسی کے جوتے پہن لیے. اب کسی کے جوتے پہن لینا اس میں کیا ہوگا جی؟ زیادہ تو کچھ نہیں, وہ آدمی جس کے آپ نے جوتے پہنے وہ ڈھونڈتا پھرے گا, تھوڑا سا اس کا وقت ضائع ہوا, اس کو پریشانی ہے. اتنی بات بھی فساد میں داخل ہے. کیا جی؟ اتنی سی بات بھی فساد میں داخل ہے. مثلا یہاں پھٹی پڑی تھی, ایک آدمی وہاں بیٹھنا چاہتا تھا, آپ اٹھا کر بھاگ گئے, یہاں تو میں نے بیٹھنا ہے, لہذا اس کو تھوڑی تکلیف آئی, اتنا بھی فساد ہے. کیا ہے جی؟ اسی طرح آپ گھر گئے خواہ آپ نے لائٹ جلانی ہے, لائٹ جلائی, پھر آپ باہر نکلے, لائٹ کو چھوڑ دیا. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ضرورت کی چیز ضرورت کے وقت استعمال کی جائے, جب ضرورت نہیں ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے. اتنی چیز بھی فساد میں داخل ہے. کتنا فساد ہے اب یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا کہ کس کی کتنی سزا ملے گی. کسی کے 1, کسی کو 2, کسی کے 3 لگیں گے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. لہذا یہ فساد کی زندگی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. اصلاح کون کرتا ہے؟ مثلا آپ نے دیکھا مسجد ہے, اس کی لائٹ خواہ جل رہی ہے, تو آپ نے اس کو بند کر دیا. یہ کس میں داخل ہو جائے گا؟ اسلام میں داخل ہو جائے گا. اسی طرح ایک آدمی ہے, کسی کے جوتے خراب ہو رہے ہیں, آپ نے کہا میرا کیا ہے نا جنا, آپ نے اس کے جوتوں کو سائڈ پر کر دیے تاکہ یہ خراب نہ ہو, راہ گزر پر پڑے ہیں یا مٹی آ رہی ہے یا خواہ ایک آدمی ہے, تو یہ کیا ہے؟ اصلاح ہے. اسی طرح آپ کہیں سے گزرنے لگے ہیں تو کوئی پتھر پڑا ہے تو آپ نے اس کو ہٹا دیا تاکہ کوئی راہ گزر یہاں سے گزرے تو اسے تکلیف نہ ہو, تو یہ کیا ہے؟
اصلاح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اماطۃ الاذی، یہ راستے میں تکلیف دہ چیز اگر کوئی پڑی ہے اس کو ہٹا لینا بھی صدقہ ہے۔ تو اصلاح اور فساد کے درمیان بس یہ ہم نے دیکھنا ہے کیا چیز اصلاح بن رہی ہے، کیا چیز کیا بن رہی ہے، فساد بن رہا ہے۔ لہذا اس کا خیال کرنا، کیونکہ فسادی کون تھا؟ فرعون فسادی تھا، کوئی بھی فتویٰ اس پر لگ سکتا تھا، لیکن رب کریم نے اس پر یہ والا فتویٰ لگایا۔ اس کا مطلب ہے کوئی بات یہ بڑی ہے، انہ کان من المفسدین، وہ تھا فسادی۔ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ۔ یہاں پر پڑھے لکھے دوستوں کے لیے اور بڑے طلباء اور اپنے سامعین کے لیے ایک اور چھوٹی سی مثال دوں گا فساد اور اصلاح کی، کہ سوال کرنے والا کافر ہم سے سوال کرتا ہے کہ یہ کیا ہے جی کہ آپ نے جس نے زنا کیا آپ اس کے اوپر فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ اس کو رجم کر دیا جائے۔ پاکستان میں رجم کا قانون ختم کر دیا گیا۔ اللہ تعالی ہمارے ملک والوں کو اسلام کا تابع دار بنائے جی، اللہ یعوذ باللہ، کہ یہ قانون نعوذ باللہ غلط ہے، رجم کرنا ختم کر دو۔ اب خامخواہ بھائی رجم آپ نے کیوں کیا؟ ہم نے کہا جی خامخواہ رجم نہیں کیا، اب ذرا سنو رجم ہم نے کیوں کیا، اس کا فلسفہ تو سنو نا۔ اصل تو تمہیں فلسفہ کا یا پتہ ہے اور دو زمین پر فساد چاہتے ہو، یہ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ قرآن یہ نہیں کہتا، ہمارا اسلام یہ نہیں کہتا ایک آدمی ہے اس نے زنا کیا ہے بس اس کو مار ڈالو یا اس کو 100 کوڑے مارو، یہ ہمارا قرآن نہیں کہتا، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ 4 گواہ بلاؤ، 4 گواہ، کہ ایک آدمی ہے اس نے بدکرداری شروع کی ہے، ایک آدمی اس کو دیکھ لیتا ہے، تو اب بھی اسلام کیا کہتا ہے؟ شکایت نہیں لگانی۔ ایک آدمی نے اس کو دیکھا ہے لیکن وہ اتنا بدکردار تھا، شرم نہیں آئی اسے، شرم نہیں آئی۔ دوسرے آدمی نے دیکھ لیا پھر بھی وہ جاری ہے، شرم نہیں آئی۔ یعنی آدمی سامنے دیکھ رہے ہو اور وہ بدکرداری کر رہا ہو، کوئی ہے ایسا غیرت والا جو اپنی گلی اور محلے میں ایسے بندے کو برداشت کرے کہ ایک تو بدکردار ہے اور دوسرا اعلانیہ بدکردار ہے؟ کوئی نہیں برداشت کرتا، اپنی گلی میں کم از کم ایسے ظالم کو کوئی برداشت نہیں کرے گا کہ آنکھوں کے سامنے یہ کر رہا ہے جی۔ تو اللہ تو غیرتوں کا خالق ہے، لیکن ابھی بھی اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے۔ تیسرا بھی آ گیا، یہاں تک تو وہ دفع ہو جائے گا، یا پھر تیسرا بھی آ گیا لیکن پھر بھی وہ بدماش اپنے کردار پر اسی طرح لگا رہا، تو اب کم از کم انسانی غیرت جواب دے جاتی ہے، چاہے کافر کیوں نہ ہو۔ اس مسلم معاشرے کی یہ بات نہ کرے، کافر معاشرے میں بھی ایسا کوئی ہو تو ہر کوئی اپنے بچوں کو وہاں سے ہٹا لے گا، ہر کوئی عزت مند ہوگا تو اپنی عورتوں کو بھی وہاں سے ہٹا لے گا، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غیرتوں کا خالق ہو کر ابھی بھی رحمتیں کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے۔ چوتھے کو بلایا گیا، جب اس کے سامنے بھی چھوڑ کر بھاگ گیا، چوتھا نہ دیکھ سکا تو خیر، لیکن چوتھے نے دیکھ لیا تو جی اب تو اس سے زمین کو پاک ہونا چاہیے۔ سارے مجمع کے سامنے یہ کام کر رہا ہے، حالانکہ جماعت 3 بندوں کی کافی ہوتی ہے، لیکن جب جمع غفیر ہو جائے یہ بھی چوتھا بھی آ گیا ہے تو اس نے ابھی بھی یہ بدکرداری نہیں چھوڑی۔ اب بتائیے قانون لاگو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ اپنی گلی میں تو لاگو کرنے کے لیے تیار ہو گئے، محلے میں لاگو کرنے کے لیے تو تیار ہو گئے، اسلام تو ابھی بھی چھوڑ دیتا ہے، لیکن ابھی ٹھہریے، اسلام کہتا ہے ابھی بھی نہیں۔ ان چاروں کو اکیلا بیٹھ کر سمجھایا جاتا ہے، تمہارے لیے مستحب یہ ہے کہ شکایت نہ لگاؤ۔ جی ہماری کتابوں میں لکھا ہے مستحب یہ ہے شکایت نہ لگاؤ، ہو سکتا ہے یہ بے ایمان تم 4 سے شرمندہ ہو کر کبھی تو چھوڑ جائے، ہو سکتا ہے تم صرف اس کے پیچھے پڑو تو یہ تمہارے ڈر کی وجہ سے چھوڑ جائے، ابھی بھی مستحب یہ ہے، مستحب یہ ہے جی۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ نا جی یہ بہت بڑا ظالم تھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، تو پھر بھی اسلام فوراً فیصلہ نافذ نہیں کرتا،
ابھی بھی ٹھہریے، اسلام چاروں کو بلواتا ہے، ساروں قاضی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ایک ایک پر جرا تعدیل شروع ہو جاتی ہے۔ یہ آدمی کیا کرتا ہے؟ جو شکایت لگانے چاروں آئے ہیں، اس سے پوچھ کر آؤ، اس کے محلے سے پتہ کر کے آؤ، کوئی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے؟ نمازیں تو اس کی قضا نہیں، محلے سے پوچھ کر آؤ، شرابی کبابی تو نہیں، نیک آدمی ہے، اس کا تزکیہ پورا کرو۔ ایک کا تزکیہ پورا ہوا، تزکیہ کرنے والے کون تھے ذرا ان کی بھی جانچ پڑتال کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ ملے ہوئے نہ ہو۔ یعنی اتنا لمبا پروسیس ہے۔ پھر دوسرے کا تزکیہ اسی طرح شروع ہوتا ہے، پھر تیسرے کا تزکیہ، چوتھے کا تزکیہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ ہفتے لگ سکتے ہیں، مہینے لگ سکتے ہیں، وہ اگلے آدمی کو سزا دینی ہے، 100 کوڑوں کی سزا دینی ہے، تب بھی یہی بات ہے، حتیٰ کہ جی کنفرم ہو جائے کہ واقعی جناب صحیح بات ہے کہ اس نے کیا ہے، تو ابھی رجم کرنے کا پروگرام شروع ہونا تو شریعت کہہ دیا ابھی بھی ٹھہرو، ان کے ہاتھ میں پہلے پتھر دو، پتھر یہ خود اٹھائیں، پہلی ضرب یہ لگائیں، اگر ایک بھی ذرا سا ہلے نا کہ نہیں نہیں میں تو نہیں مارتا، بس ساری سزا ختم، تو عدالت ساری برخاست کر دیتی ہے کہ سزا ختم رجم کی، کیونکہ ایک ذرا ہٹا کیوں ہے، ایک بھی ہٹ جائے۔ چاروں کو کہا جاتا ہے پہلے رجم تم شروع کرو، وہ پتھر مارنا شروع کرتے ہیں، بعد میں مجمع عام کو اجازت دی جاتی ہے کہ ہاں اب تم سنسار کرو۔ اسی طرح یہ کوئی ہلکی پھلکی بات تو نہیں ہے، اسلام سے پیارا قانون کہاں سے لاؤ گے جو ہماری زمینوں کو پاک کرتا ہے، جو ہمارے گلی محلوں کو صاف کرتا ہے۔ اللہ تو ہمارا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، اللہ تو ہمیں پاک کرنا چاہتا ہے جی۔ تو یہ ہے فسادی، اب اس کو رجم اس لیے کرنا ہے کہ یہ ہے فسادی، فساد پر اتنی باتیں جب شاہد ہو جائیں تو پھر اس وقت فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اب پتہ چلا جی کہ رجم کیوں کیا جاتا ہے، جب فساد کی انتہاؤں کو کوئی چھونے لگ جائے تو جی۔ انہو کان من المفسدین، فرعون فسادی تھا، اللہ خود فرماتے ہیں، تو یہ فرعونی کام شروع ہو جائیں، یہ فساد اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اب دیکھیے جی، انہو کان من المفسدین، یہ تھا فسادی فرعون، یہ کمزوروں پر ظلم کرتا تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہماری چاہت ہوئی، ہمارا ارادہ ہوا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر، الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، جو اس ملک مصر میں اور مشرق و مغرب میں کمزور سمجھے جاتے تھے، ان لوگوں پر ہم احسان کرنا چاہتے تھے، ہمارا ارادہ ہوا کہ ہم احسان کریں۔ آپ بھی سوال کریں گے یہ کیسا احسان ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم احسان کرنا چاہتے ہیں، یہ کیسا احسان ہے؟ اتنے بچے مروا دیے، اتنی عورتوں کو در بدر کر دیا، گھر سے بے گھر کر دیا، چوک چوراہوں پر کھڑا کر دیا اس نے، لوگوں کو عزتیں لٹ گئیں، بچے مر گئے۔ ابھی احسان کیا مطلب ہے؟ ہاں جی، اگر آپ کو ہم حوالہ دکھائیں کتاب اللہ کا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان لوگوں پر یہ آزمائش آئی کیوں؟ پہلے تو یہ دیکھنا ہے ان پر یہ سزا آئی کیوں؟ بنی اسرائیل پر یہ تو شاہی طبقہ سے تعلق رکھتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیم کے بھائی تھے نا 11، اور خود 12ویں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، تو انہی سے بنی اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد کے 12 خاندان یہیں سے نکلے، 12 خاندان بنی اسرائیل کے نکلے۔ اللہ اس خاندان کو اتنا بڑھایا، اللہ نے اتنا بڑھایا، کسی خاندان کا نام لے کر اللہ نے یہ کبھی کہیں نہیں فرمایا کہ تم بہت زیادہ ہو۔ بنی اسرائیل کا نام لے کر اللہ فرماتے ہیں اکثر نفیرا، تم اکثر نفیرا، تمہاری نفری بہت زیادہ تھی۔ یہ واحد خاندان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے تمہارا اتنا بڑا خاندان تھا، اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تمہارے اندر مجھ سے پہلے بھی انبیاء بہت آ چکے، تمہارے اندر مجھ سے پہلے بھی بادشاہ کئی آ چکے، اتنی بڑی قوم تھی۔ اللہ فرماتے فضلتکم علی العالمین، پورے جہان والوں پر میں نے تمہیں بہت بڑی فضیلت دے رکھی تھی۔ اب ان پر جب سزا آئی، سزا کیسے آئی تھی یہ ذرا دیکھیے۔ اب سزا اللہ فرماتے ہیں ہم نے چاہا کہ ان کی سزا کو ختم کر دیا جائے، ورنہ جرم تو ان کا زیادہ تھا، ہم چاہتے تھے کہ ان پر احسان کریں۔ تو اب پہلے ان کی سزا دیکھ لیجئے کہ شروع کہاں سے ہوئی ہے۔ اس سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل۔
آیت نمبر 4 میں فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ اللہ احسان کیسے کر رہے ہیں۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ ہم نے فیصلہ کیا بنی اسرائیل کی طرف، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی طرف، ان کے سارے خاندانوں کی طرف ہم نے یہ فیصلہ لکھ بھیجا فی الکتاب، کتاب میں یہ فیصلہ آ چکا تھا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، اللہ کی لکھت میں یہ فیصلہ آ چکا تھا، اے بنی اسرائیل تم زمین میں 2 دفعہ فساد کرو گے۔ کیا جی؟ فرعون کیا تھا؟ فسادی تھا، اور تم بھی اسی طرح پہلے فساد کرو گے۔ اس کا مطلب ہے فساد پہلے انہوں نے شروع کیا تھا نا، کہ فسادی ان پر مسلط ہوئے۔ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، اور حدیث پاک میں اشارہ ملتا ہے کہ فساد جو شروع ہوا نا بنی اسرائیل میں، جن کو اللہ نے بڑی قومیں بنایا تھا، بادشاہتیں دی تھیں، نبوتیں ان میں رکھی تھیں، لیکن ان میں فساد سب سے پہلے عورت کی وجہ سے شروع ہوا۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے سب سے نقصان دہ فتنہ میری امت پر بھی آئے گا نا، میری امت کے مردوں پر عورتوں کا فتنہ آئے گا۔ اور جنتیوں کے بارے میں بھی میں آپ کو حوالے دے چکا ہوں کتاب اللہ میں، اللہ فرماتے ہیں جہاں جنتیوں کی تعریف کرتے ہیں نا کہ جنتی وہ لوگ تھے جو سارے گناہوں سے بچتے تھے، یجتنبون کبائر الاثم، اور اسپیشل اللہ فرماتے ہیں والفواحش، اسپیشل یہ ہے کہ فحش سے بھی بچتے ہیں، یعنی یہ فحش اور بدکرداری یہ شروع بنی اسرائیل میں پہلے سے ہوئی، اور اللہ اسی سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ غصہ تو اللہ کو ہر گناہ پر آتا ہے، ہر فساد پر آتا ہے، لیکن تذکرہ جو کیا نا 2 گناہوں پر اللہ نے اسپیشل کر کے تذکرہ کیا کہ مجھے غصہ آتا ہے، ایک شرک پر اور دوسرا زنا پر۔ جی اللہ تعالیٰ نے اسپیشل کر کے ذکر فرمایا ہے۔ تو جی یہ بنی اسرائیل کا فساد بھی بے حیائی سے پہلے شروع ہوا تھا، عورت کی وجہ سے فتنہ ان میں پڑا تھا۔ تو فرمایا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور جیسے فرعون سرکش ہو چکا ہے، سرکش فرعون کیوں مسلط ہوا کہ انہوں نے بہت بڑی سرکشی زمین پر کرنی ہے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ بہت بڑی تم سرکشی کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب آیا نا وہ 2 دفعہ میں سے پہلا وعدہ، 2 دفعہ فساد کرو گے، جب آیا پہلا وعدہ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، ہم نے تم پر اپنی طرف سے بھیجے ہوئے بندے مسلط کر دیے، اولی بَأْسٍ شَدِيدٍ، جو سخت قسم کے جھگڑالو تھے، سخت قسم کے جنگجو تھے، فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، تو وہ بھی ان کے شہروں میں گھس گئے، ان کے گھروں میں گھس گئے، کیونکہ گھروں کی دیواریں تو انہوں نے خود توڑ دی تھی بے حیائیاں کر کے، تو انہوں نے جب دیواریں رکھنی نہیں ہیں تو اللہ نے کتوں کو مسلط کر دیا ان کے اوپر، الیاذ باللہ۔ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، شہروں کے اندر وہ گھس گئے، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، یہ اللہ کا وعدہ ہے پورا ہونے والا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ، پھر ہم نے تمہاری طرف ایک پلٹ دی ہے باری، اب پھر تمہارے پاس آ گئی ہے۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تو قرآن تو عموم بیان کر رہا ہے نا، پتہ نہیں پہلا وعدہ کب آیا، جب بھی آیا نا، بہرحال ہو سکتا ہے فرعون اسی سلسلے میں آ رہا ہو، جو بادشاہ ان پر آ کر غالب ہو گئے تھے نا، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون تھا نا سامنے آنے والا، یہ فرعون بھی انہی بادشاہوں میں سے ہو جو بادشاہ بنی اسرائیل پر مسلط ہوئے تھے۔ تو اب پتہ چلا کہ اصل فساد کہاں سے شروع ہوا تھا؟ خود بنی اسرائیل سے شروع ہوا تھا۔ ویسے
اللہ تعالیٰ کسی کو کمزور نہیں کرتا، ویسے اللہ کسی پر کتے مسلط نہیں کرتا، کسی پر اللہ تعالیٰ خواہ مخواہ یہ شدت مسلط نہیں کرتا۔ یہ سرکش، جابر، مفسد اور تکبر والے لوگ اللہ کسی پر مسلط نہیں کرتا، پہلے انہوں نے خود اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فساد تو انہوں نے بھی کیا تھا، فسادی ہم نے بھی مسلط کیا تھا، چاہیے تو یہ تھا اس فسادی کو بھی ختم کر دیتے اور ان فسادیوں کو بھی ختم کر دیتے، بنی اسرائیل کو بھی ختم کر دیتے، فرعون کو بھی ختم کر دیتے، لیکن ہم نے ختم نہیں کیا، احسان کرنے کا ارادہ کر دیا کہ فرعون کو تو ہم ختم کرتے ہیں، چلے ان پر ایک اور احسان کرتے ہیں۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، تمہاری سزا کافی ہو گئی ہے، بہت ہے، بس یہی کچھ کافی ہے، اب اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر احسان کرنا چاہتا ہے۔ جی پچھلے درس میں بھی آیت سنا چکا تھا کہ جب بھی کوئی بندہ برا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا بدلہ ملے گا، کوئی بھی برا کرو۔ صحابہ اکرام حیران ہو گئے کہ اللہ ہر برائی پر من یعمل سوءا یجز بہ، اللہ ہر برائی پر سزا دے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھی اللہ سزا کو چھوٹا بھی کر دے گا، مثلا کسی نے توبہ کر لی تھی تو اب اس کو بس یوں سزا کہ تھوڑا تھوڑا چل رہا ہے، بس اس کو ذرا سی ٹھوکر لگ گئی، اس کا بڑا گناہ معاف کر دو، اس نے ہم سے صلح کر لی ہے، توبہ کر لی ہے، ذرا سا کانٹا چبھا، اللہ بڑا گناہ معاف کر دیں گے۔ اگر گناہوں سے معافی نہ مانگی نا، گناہ اسی طرح لکھا کھڑا ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ کرا دیں گے، اسی زمین پر کوئی نہ کوئی تکلیف آ جائے گی۔ اور اس فرعون کے اس فساد کے حوالے سے بتا رہا ہوں، حدیث شریف میں آیا کہ جب کہیں بے حیائی کی باتیں، زنا نہیں، بے حیائی، زنا اس سے بڑی چیز ہوتی ہے، جب بے حیائی عام ہو جائے اللہ وہاں خون عام کر دیتے ہیں۔ کیا جی؟ خون کس طرح ہوتے ہیں؟ لڑائیاں ہو سکتی ہیں، خون عام ہو جائے، ڈینگی آ جائے، خون خراب ہونے لگ گیا، جی اللہ خون کو عام کر دیتے ہیں۔ اور جب کبھی کوئی زنا کرتا ہے براہ راست اللہ قتل کو عام کر دیتے ہیں، اللہ یعوذ باللہ۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ تو یوں سزاؤں کا بدلہ، یعنی بے حیائی سے خون ہوتے ہیں، خون قتل سے نیچے نیچے والے خون ہوں گے، کئی زخمی ہو رہا ہے، کئی بیمار ہو رہا ہے، اور اگر خون قتل والا آ جائے تو وہ تب ہوتا ہے جب زنا عام ہونے لگ جائے۔ جی تو اللہ یوں فساد کا بدلہ بھی لیا کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی توبہ کرا لے، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگ لے، تو یوں ہو جاتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے گویا اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل نے فساد کیا، آگے بڑھتے چلے گئے، کئی زلزلے آئے ہوں گے لیکن انہیں پرواہ نہیں ہوئی، کئی سیلاب آئے ہوں گے انہیں کوئی پرواہ نہیں، کئی بیماریاں آئی ہوں گی انہیں کوئی پرواہ نہیں، بالآخر اللہ نے ظالم جابر حکمرانوں کو ان پر مسلط کر دیا، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کرتے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی عورتوں سے بے حیائی کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اب ہمارا ارادہ ہوا کہ باقی چیزیں ان سے معاف کر دیتے ہیں، ان کے فساد کے لفظ کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہ تھا اللہ تعالیٰ کا احسان۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ۔ انشاءاللہ سبق جاری ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ ہمارے